بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایئر ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گرمیاں جب بھی آتی ہیں دل کرتا ہے انسان باہر جائے, فیملی کے ساتھ گھومے پھرے, کچھ انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز دیکھے. ایک نام ایسا ہے جو 20 سال سے ساؤتھ ایشین کمیونٹی اور خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے انتظار کرتی ہے کہ کب یہ پروگرام ہوگا. موزیک فیسٹیول. جی ہاں, 2 دن کا یہ فیسٹیول ہے. ارشد صاحب اور ان کی مسز بہت عرصے سے آپ کے لیے خوبصورت پروگرام لے کر آتے ہیں اور اب یہ ٹریڈ مارک بن گیا ہے. اور کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ موزیک ایسا پروگرام ہے جس کو ہم شوکیس کر سکتے ہیں ایز این اے پراؤڈ پاکستانی کے بھی. ہمارا اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ مین سٹریم میں آتا ہے. ارشد صاحب ہمارے ساتھ, ارشد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ارشد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ارشد, بہت شکریہ مجھے بلانے کا. 2006 سے تم نے بھی کہا 20 سال سے, تو 2006 سے ہر سال موزیک کے ٹائم پہ میں تمہارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتا ہوں. تمہاری سپورٹ کا بہت شکریہ. ویلکم آلویز. اور اس کے درمیان بھی کچھ دفعہ, مطلب اس سے پہلے بھی نیتھن فلپ اسکوائر میں اور درمیان میں CNE میں بھی آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہی. تو آپ کا سفر جو ہے وہ شروع سے. اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بس خود ہی کام ہو جاتے ہیں. بیک گراؤنڈ بڑا میٹر کرتا ہے اور آپ کا میڈیا کا بیک گراؤنڈ شاید لوگوں کو میرا خیال ہے نہیں پتا. آپ کا بیک گراؤنڈ تو پاکستان سے سارا کچھ کر کے آپ آئے, جب یہاں آ کے شروع کیا تو آپ نے یہ جو کر رہے ہیں وہ بہت نارمل سا ہے جو کچھ وہاں آپ کرتے رہے. مطلب آپ وہاں پائنیئر رہے ہیں صبح کے پروگرام کے, اور اس کے علاوہ ریڈیو کے حوالے سے, اور باقی سارا کام بہت زبردست وہاں پہ آپ نے کیا آلریڈی. ارشد, وہ پائنیئر کی جب بات کرتے ہیں نا, تو نہ صرف یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ روشن پاکستان جب پروگرام شروع ہوا تھا 92-93 کی بات ہے, جب مستنصر حسین تارڑ صاحب ریٹائر ہوئے تھے اس پروگرام سے, تو وہ پروگرام میں نے اور رخشندہ پروین, ڈاکٹر رخشندہ پروین تھی, ہم نے مل کے شروع کیا تھا اس وقت. تو میں سب لوگوں سے ہنسی مذاق میں کہا کرتا تھا کہ تمہارے جاگنے سے پہلے میں ہر صبح تمہارے بیڈ روم میں تمہارے ٹی وی میں موجود ہوتا ہوں. صحیح ہے. تو بس آنکھیں کھولو اور میں تمہارے سامنے ہوں. اور یہ لائیو جایا کرتا تھا 53 کنٹریز میں, لائیو وائر سیٹلائٹ جاتا تھا. 2 گھنٹے کا ہم پروگرام کیا کرتے تھے. تو اچھی یادیں تھی اس سے, لیکن ایک شوق تھا. اب وہ شوق ہم نے پورا کر لیا. اس کے علاوہ جو ایک اور شوق تھا وہ تھا فنون لطیفہ کا, آرٹ کا, کلچر کا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا پہلا راک بینڈ وہ ہم نے بنایا تھا. اچھا. اور اس راک بینڈ کی ہسٹری یہ ہے کہ اس راک بینڈ میں ہمارے سارے کالیگز, ان میں سے بہت سارے اب کینیڈا آ چکے ہیں, باقی مختلف ملکوں میں موجود ہیں. ڈاکٹر بن کے یونائٹڈ نیشنز میں دے آر لوکنگ آفٹر ساؤتھ ایشین کنٹریز. تو اس طریقے سے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہیں. لیکن مجھے وہ دن یاد ہیں 1980 میں, 1980 میں ہم نے یہ بینڈ بنایا تھا نائٹس کے نام سے. اور اس کا پہلا کانسرٹ ہم نے اسلام آباد کمیونٹی سینٹر میں کیا تھا. 15 روپے کی ٹکٹ بیچ کے ہم نے وہاں پہ کیا تھا بعد از نماز مغرب. وہ کانسرٹ ہوا. لوگ ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ کانسرٹ کیا ہوتا ہے یار, کانسرٹ کہتے ہیں کس چیز کو, اور یہ راک کیا ہوتا ہے, یہ راک مطلب پتھر ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو پھر ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ بھی تم آنا, آ کے دیکھنا کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی وائٹل سائنس کو شعیب منصور نہیں ملے تھے, بلکہ وائٹل سائنس بنا ہی نہیں تھا. ابھی وائٹل سائنس نہیں بنا. گروپ اس زمانے میں 80s میں, اب ظاہر ہے مجھے یاد پڑتا ہے, اتنا نہیں تھا اس وقت. تو احمد رشدی میں خیال میں شاید پاپ سٹار ہوں گے, عالمگیر شاید آگے ہوں گے. عالمگیر آگے اصل میں تو ساری یہ جو برائی کی جڑ ہے نا وہ عالمگیر ہے. کیونکہ عالمگیر صاحب نے ہم سب کو یہ شوق ڈالا آ کے کہ ان کے گانے ہم سنتے تھے اور پھر اس پہ ریہرسل کر کے زیادہ تر گانے عالمگیر صاحب کے اور شیخی کے ہوتے تھے. تو ان دونوں کے گانے چلا کرتے تھے. احمد رشدی صاحب وغیرہ کے گانے جو تھے وہ ہم سے پہلے والی جنریشن کے ساتھ ختم ہو چکے تھے. تو ہماری جنریشن میں یہ لوگ تھے. اس کے علاوہ لاہور میں بینڈ تھا جوپیٹر, کراچی میں ایک بینڈ تھا. تو یہ بڑے سیریس قسم کے بینڈ ہوا کرتے تھے. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنید جمشید جو ہے وہ ہمارے کمرے میں آنے سے کتراتا تھا, ڈرتا تھا آنے سے, کیونکہ وہ چھوٹا تھا ہم سے. تو کہ ڈانٹ پڑے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جنید سے عام طور پہ ملاقات ہو جاتی تھی. روہیل حیات ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہے, جس نے بعد میں کوک اسٹوڈیو شروع کیا. پھر شہزاد جو کہ میرے بہت ہی قریبی جگری دوست کا چھوٹا بھائی ہے, وہ ہماری جوانی کے زمانے میں ہمارے لیے سگریٹ لے کے آیا کرتا تھا. تو مطلب ہے وہ پرانی یادیں تمام. تو ہم ان تمام مراحل سے گزر کے آئے ہیں.
اور اس کے علاوہ ایک ہم نے نان فار پروفٹ ٹائپ کی ہی آرگنائزیشن NGO ٹائپ کی ہی ہم نے یوتھ آرگنائزیشن وہاں پہ ڈیولپ کی تھی اسلام آباد میں 1980 میں. اور ہم نے اسلام آباد میں کوڑا کرکٹ اٹھانا, گاربیج بن لگانے, جناح مارکیٹ میں ہم نے گاربیج بنس لگوائے, ہم نے ٹری پلانٹیشن کی, ہنڈریڈز آف ٹریز آن مارگلا ہلز. آج جو لوگ مارگلا ہلز جاتے ہیں اور ان کو وہ درخت نظر آتے ہیں تو ان میں سے ایک کثیر تعداد ہمارے لگائے ہوئے درختوں کی ہے. اور یہ آرگنائزیشن کراچی سے ٹینیجر میگزین نکلتا تھا, مسز سلیمہ احمد نکالتی تھی. مسز سلیمہ احمد اس وقت سیکرٹری ہوتی تھی ویمن ڈویژن کی, اور مسز احمد یہ میگزین نکالتی تھی. تو ہم اس میگزین کے ساتھ مل کے ان کی سپورٹ کے ساتھ کام آپ آلریڈی کر کے آئے تھے, پھر کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے آپ کہتے ہوں گے یہ تو. اچھا, لیکن یہ آئیڈیا جو موزیک کا کیسے تھا, آیا کیسے تھا یہ آپ کے ذہن؟ دیکھو, موزیک کا آئیڈیا تو بڑا سمپل تھا. ہم ایکچولی موزیک میں دو فیسٹیولز اکٹھے کرتے ہیں. ایک تو موزیک ہوتا ہے جو کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے, اور ایک راک دا کولوسیم ہوتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ میوزک فیسٹیول ہے. تو ساؤتھ سیلیبریشن اسکوائر میں موزیک ہو رہا ہوتا ہے, نارتھ سیلیبریشن اسکوائر میں راک دا کولوسیم ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اب موزیک کا آئیڈیا کیوں آیا؟ جب ہم یہاں پہنچے 1999 میں کینیڈا, جب ہم لینڈ کیے تو مسیساگا میں ہی لینڈ کیے تھے. دو میری بیٹیاں جڑواں, تو وہ اس ایج میں پہنچ رہی تھیں کہ جہاں پہ سمجھ آنی شروع ہوتی ہے چیزوں کی. تو وہ کہا کرتی تھی کہ یار مسیساگا کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی کلچر نہیں ہے, کوئی کانسرٹس نہیں ہوتے, بس اسٹریٹ فل میں مسونک لاج تھا جو ان لوگوں کو جگہ دے دیا کرتا تھا. 200 روپے میں 300 روپے میں ان کو ہال دے دیتے تھے, یہ لوگ کانسرٹ کرتے تھے مل کے اکٹھے. تو ہم نے پھر اس کو پروموٹ کرنے کے لیے موزیک فیسٹیول بنایا, تاکہ موزیک اور اس کے ساتھ راک دا کولوسیم, تاکہ جو ساؤتھ ایشینز, انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, شری لنکن, تامل, بھوٹانیز, یہ جتنے لوگ یہاں پہ ایونٹس کر رہے تھے اس زمانے میں, چھوٹے چھوٹے بینکویٹ ہالوں میں 100-200 لوگوں کا ایونٹ ہوا کرتا تھا ٹکٹ لگا کے. ہم نے کہا نہیں, کچھ بڑی چیز کریں تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ ہماری وہ جو 7,500 سال پرانی تہذیب ہے, ہمارا وہ جو کلچر ہے جہاں سے ہم آئے ہیں, اس کلچر کی اتنی خوبصورتی ہے اس میں, اس کے موسیقی میں, اس کے فنون لطیفہ میں, اس کے ڈانس میں, اس کے گانوں میں. جینوئن کلچر جو ہے, ایکچوئل جو ہمارا کلچر ہے 7,500 سال پرانا آپ کا انڈس ویلی سیولائزیشن ہے, جہاں سے پوری دنیا کے کلچر نکلے ہیں بیسیکلی. صحیح ہے, ہم دنیا کے پرانے ترین کلچرز میں سے الائیو اور کنٹینیوڈ ایک ہیں وہاں پہ. تو اس کو سامنے لانے کے لیے اور ایک بہتر طریقے سے اس کے شایان شان ہم نے کہا کہ ایک فیسٹیول ہونا چاہیے. تو اس میں پھر ہم نے کوئی لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے کیے, ہم نے ایک نان فار پروفٹ آرگنائزیشن بنائی, کیونکہ ایٹ آرمز لینتھ کام کرنا پڑتا ہے آپ کو ان چیزوں میں. اور پھر کیونکہ آپ آلریڈی اس قسم کے کام کرتے آ رہے تھے تو آپ کے لیے وہ تسلسل ہی ہوا کوئی ایسا. یہ تجربہ تھا, لیکن جو سب سے بڑا تجربہ ملا, میں دو چیزیں تمہیں یہاں پہ بتاتا جاؤں گا. ایک تھا یہاں پہ ابھیشیک ماتھر کیا کرتے تھے ایک فیسٹیول مسالہ مہندی مستی کے نام سے, بالکل بڑا یہ بھی ہاربر فرنٹ سینٹر. بالکل, تو پہلا آرگنائزڈ پراپر فیسٹیول ساؤتھ ایشیا کا GTA میں ابھیشیک ماتھر نے کیا تھا. ہم نے اس میں والنٹیئر کیا تاکہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ کمیونٹی کو دے سکیں آرٹ اور کلچر کے حوالے سے. دوسرا اس کے بعد ہمیں جو موقع ملا وہ یہ تھا کہ میں CNE میں, کینیڈین نیشنل ایگزیبیشن میں تم نے ذکر کیا, میں ان کے بورڈ پہ آنے والا پہلا ساؤتھ ایشین اور پہلا پاکستانی تھا. نہیں, ہم گئے, اب آپ جب تھے وہاں پہ ہم بالکل گئے بھی تھے وہاں پہ, اور اس کے بعد میرے خیال آپ ابھی بھی کہیں نہ کسی طریقے سے ریلیٹ کرتے, ان کے ساتھ ہے کانٹیکٹ. ابھی شفقت امانت علی آئے, اس کے بعد گئے, تو آپ کہیں نہ کہیں ابھی میں تھوڑا سا, ایکچولی 3 سال ان کا ڈائریکٹر رہا, لیکن اس کے بعد اب میں لائف ٹائم ممبر ہوں CNE کا. والنٹیئر ابھی بھی کرتے ہیں آپ ان کے؟ والنٹیئر ابھی بھی کرتا ہوں, میں ابھی بھی والنٹیئر کرتا ہوں. تو یہ امپورٹنس ہے والنٹیئر کام کرنا, بڑا ضروری. یہ 20 سال کا سفر, اب پہلے سال اور اس سال میں کیا چینج کیا ہے, اور کیا مطلب کہتے ہیں نا کہ کیا حاصل کیا 20 سال میں, اگر اب پیچھے دیکھیں اور اب دیکھیں تو؟ دیکھو نا, تجربہ تو اس قسم کے کام کرنے کا پہلے تھا, لیکن چونکہ انوائرمنٹ ڈفرنٹ تھی, ایک ملک ڈفرنٹ تھا, قوانین ڈفرنٹ تھے. پاکستان میں تو یہ تھا نا کہ کوئی مسئلہ پڑ گیا, ابا کو بولا یار فون کر دیں, ابا نے فون کیا, کام ہو گیا. ابا FIA میں کام کرتے تھے اس وقت. یہاں تو اس وقت جو انچارج ہے وہی باس ہے, وہ مان ہی نہیں رہا کسی کی. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ ہمیں قوانین سمجھنے پڑے, رولز سمجھنے پڑے, لیکن پھر ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز سیکھی کینیڈا میں آ کر, اور میں سب کو وہ تلقین کرتا ہوں وہ کام کرنے کی, اور وہ ہے والنٹیئر کام کیجئے, اپنا ٹائم دیجئے, اپنی ایفرٹ دیجئے کمیونٹی کو. اس پروسیس میں آپ سیکھیں گے, جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کام کیسے کیا جاتا ہے. اور اگر آپ بغیر سیکھے کوئی کام کرنا چاہیں گے, دیکھا دیکھی میں
مشکل تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو دیکھا دیکھی کے کاموں میں ہوتا ہے. آج کل بھی آپ ہو کسی کا نام کاپی کر لیں, آپ کسی فیسٹیول کی کاپی کر لیں. ایک فیسٹیول نہیں ہے اس شہر کے اور نہیں تو آپ GP کو کے خوش ہونا چاہیے, آپ کا نام کاپی ہو رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان کامیاب ہو جاتا ہے اس کی کامیابی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی نقالی کرتے ہیں. تو بھائی کر لیں, کیونکہ اگر ان سے اصل کیا جا سکتا ہوتا تو وہ اصل کر لیتے, نقل ہو سکتی تھی وہ نقل ہی کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ اب بہت سے منسلک پروگرام بھی, جیسے آپ نے بتایا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ فلمز بھی, لائبریری میں بہت سے پروگرام, اور کیا کیا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے موزیک کے ساتھ؟ سارے پروگرام جو ہوتے ہیں نا, موزیک, راک دا کولوسیم, میساف فلم فیسٹیول جس کا تم نے نام لیا, لائبریری کے ایونٹس کا نام لیا, تو یہ ہماری ایک آرگنائزیشن کا نام ہے کینیڈین کمیونٹی آرٹس انیشیٹو. صحیح. تو CCAI کے انڈر یہ سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں. ابھی پچھلے سال ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان میں کیا, لاہور میں. لاہور جو ہمارا میوزیم, نیشنل میوزیم جو ہے ہمارا, عجائب گھر جسے کہتے ہیں, لاہور نیشنل میوزیم, بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی اور ایک اور آرگنائزیشن لاہور کی تھی, ان کو ملا کے ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیلیور کیا پچھلے سال لاہور میں, جو 2 مہینے کا ایک شو تھا لاہور میوزیم میں, جس میں ان کو سکھایا گیا, جو ہمارے پروفیشنل آرٹسٹ تھے. کینیڈا سے 2 کیوریٹرز گئے کینیڈین, لاہور میں وہاں پہ رہے. انہوں نے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں آرٹس کے ڈپارٹمنٹ میں کولیبریٹ کر کے ان کو ٹرین کیا کہ انٹرونشن کے پروجیکٹ آن سائٹ کیسے کیے جاتے ہیں. 18 لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا, اور اس کے بعد 12 لوگوں نے لاہور نیشنل میوزیم میں اپنا کام پریزنٹ کیا, جو 2 مہینے تک جاری رہا. اور کامران لاشاری صاحب جو لاہور وارڈ سٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے اس کا افتتاح کیا. مسز سلیمہ احمد وہاں پہ تھیں, تو کافی سارے لوگوں نے وہ اٹینڈ کیا تھا. تو ایک تو وہ, تو اس طرح سے ہم نے ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے سرمد صاحبائی صاحب کی پہلی انگریزی ناول کی بک ریڈنگ اور بک سائننگ یہاں میں ساگا میں کی. ہم اس سے پہلے وسانجی صاحب کی, جو یہاں کے کینیڈین پبلشر اور آتھر ہیں, آرڈر آف کینیڈا, ٹوائس, دونوں میاں بیوی, ان کی کتاب ہم نے لانچ کی تھی ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں, ایوری تھنگ دیر از. اس سے پہلے ہم نے مزید بہت سی کتابیں لانچ کی, لیکن ایک کتاب جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, ایک آتھر جس کا نام ہے ولیم ڈالرنپل. تو جو لوگ بھی عمران خان کو فالو کرتے ہیں ان کے ذہن میں شاید ہوگا کہ جو عمران خان کی ٹورنٹو سے 2018 میں ٹیک آف کے وقت بزنس کلاس میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ایک تصویر چھپی تھی اخباروں میں اور سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی تھی, جس میں وہ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, اور کتاب کا نام تھا دی اینارکی. اینارکی از ریٹن بائی ولیم ڈالرنپل. ولیم ڈالرنپل کی ہم اب تک 2 کتابیں لانچ کر چکے ہیں. اینارکی جو عمران خان صاحب ساتھ لے کر گئے تھے اس جہاز میں, وہ ہم نے لانچ کی تھی رائل انٹیریو میوزیم میں ایونٹ کے دوران. تو وہ کتاب ہماری آرگنائزیشن سے نکل کے آئی تھی. اس سے پہلے ان کی کتاب ہم نے لانچ کی تھی ریٹرن آف اے کنگ, جو کہ افغانستان کے بارے میں تھی. اس سے ہی از این اتھارٹی ان ساؤتھ ایشیا. مطلب آپ کلچر کے ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے بھی زبردست بات ہے, بڑی اچھی کنٹریبیوشن اس حوالے سے. اچھا, فرسٹ جب تھا پروگرام, جو فرسٹ ایئر تھا, اس میں کتنے لوگ تھے؟ اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ریکارڈ آپ کا ہی ہوگا جو سیلیبریشن اسکوائر میں, کیونکہ جس کو صحیح لفظ تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ نارملی ہم دیکھتے ہیں جب آخری دوسرے دن کا جو ہوتا ہے رات کا ٹائم, وہ میرے خیال ہے کوئی جگہ نہیں ہوتی. کتنے لوگ آ جاتے ہیں تقریباً؟ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ پہلے سال کتنے لوگ آئے تھے. پہلے بھی ہزاروں میں ہی تھے میرے خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے. نہیں, پہلے سال 2006 میں ہماری ٹوٹل اٹینڈنس تھی 3800 پیپل. ہزاروں میں ہوگی نا جی, ہزاروں میں تو ہوگی, مگر تو 3800 کی اٹینڈنس تھی. جو ہماری لاسٹ ایئر تھی 2024 کی اٹینڈنس, جس میں QB جب سٹیج پہ آئیں تو انہوں نے کہا تھا I wasn't expecting this. یہ وہ ریکارڈ پہ ہے اور آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. She was not expecting this many people. تو اس وقت ہمارا وہ جو گراؤنڈ تھے اس میں واقعی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. ہمارے پاس ایریل ویڈیوز موجود ہیں ٹو کنفرم اینڈ ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ وی ور دی موزیک واز دی موسٹ ویل اٹینڈیڈ فیسٹیول امنگسٹ all of the festival at Celebration Square Mississauga last year. اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ اس سال بھی اس سے زیادہ ہی لوگ آ سکیں. تو تقریباً ہمارا اسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ 2 دن میں 55,000 کے قریب لوگ اٹینڈ کرتے ہیں. اور 50,000 اور لوگ آتے ہیں سینٹ جانس نیوفن لینڈ سے, وینکوور BC سے, البرٹا سے, ساؤتھ آف دا بارڈر سے, مونٹریال سے, اور ہمیں ان کے پیغام آتے ہیں کہ جی ہم آنا چاہ رہے ہیں. مجھے میسج آیا تھا نیوفن لینڈ سینٹ جان سے,
پاکستانی فیملی ہے کہ ہم اپنی ویکیشن پلان کر رہے ہیں تو بتائیے موزیک کے کون سے دن ہوں گے، کیونکہ ہم اپنی ویکیشن پلان کرتے ہیں موزیک کے ساتھ. صحیح. اچھا یہ بڑا ایک تو نا واقعی جو فیسٹیول نا میلہ جسے ہم کہتے ہیں صبح سے مطلب، اور وہاں صرف چلیں جو پرفارمنسز تو اسٹیج پہ ہو رہی ہیں، لیکن باقی جو چیزیں ہیں نا جی، کھانا پینا، ملنا، لوگ ساتھ پانی فوارے چل رہے ہیں اور باقی خریداری ہو رہی ہے، مطلب پورا فیسٹیول یہ مزہ زیادہ آتا ہے کہ آپ پھر دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ وہاں اکثر اوقات جو ہے آتے ہیں اور صبح سے شام تک جو ہے بڑی گہما گہمی رہتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے اس بات. ہمارا مقصد جو تھا، پہلے تو میں میلے والی بات پہ کامنٹ ایک چھوٹا سا کر دوں کہ عثمان پیرزادہ نے جب پہلی دفعہ موزیک اٹینڈ کیا تو کہنے لگے او یار یہ تو میلہ ہے. صحیح میں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میلہ یہ ہی واقعی میلہ ہے، ہے، میلہ یہ ہے ہی میلہ. ہے. مطلب ہمارا یہ کلچرلی کانسیپٹ جو ہے یہی تھا نا، مطلب کہ وہ میلہ تھا. کہ بالکل سب مل بیٹھ کے صحیح ہے. دوست یار فیملی والے اکٹھے بیٹھے ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر، اچھی بات. ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر سب لوگ بیٹھیں، انجوائے کریں اور ایکٹیویٹیز وہ ہوں جن کا کوئی مقصد بنتا ہو. بالکل صحیح. اگر کوئی ڈانس ہے یا کوئی گانا ہے تو وہ ٹاپ آف دا ہر لائن بندے آرٹسٹ کے لیے ہوگا. انجوائمنٹ ہے، پوری فیملی کے لیے انجوائمنٹ ہے. یہ ہمیں یہ ڈسٹنکشن ہے ہماری صحیح ہے کہ ہم جب اپنے ہیڈ لائنرز یا اپنے آرٹسٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ والے آرٹسٹ ہوتے ہیں جو اپنے فن میں ٹاپ کے لوگ اور مانے جاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ مطلب جیسے موزیک ختم ہوتا آپ ہنٹنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کی، اور آپ مطلب مہینے دو مہینے میں اپنا ہوم ورک اگلے سال کی آلریڈی کی ہوتی ہے. اچھا سارے بڑے بڑے آرٹسٹ تو آ چکے ہیں میرے خیال میں، تقریباً بڑے آرٹسٹ آ چکے ہیں. تقریباً سبھی آ چکے. جو نہیں آئے ان کو نہ لانے کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ وہ ایک اچھی خاصی کوانٹٹی ان کی ٹکٹس کی سیل ہوتی ہے ہر سال جب وہ کانسرٹ پہ آتے ہیں، تو وہ زیادتی ہے کہ میں ان کو ایک فری فیسٹیول میں لا کے فری کھڑا کر دوں، اور ان کے لیے بنے گی، ان کے لیے زیادتی. اس سال کون ہیڈ لائنر کون ہیں آپ کے؟ اس سال ہم پاکستان سے کوک اسٹوڈیو کی جانی پہچانی مایا ناز گلوکارہ، ینگ لڑکی ہے لیکن سٹیج پہ شی از اے پاورفل پرفارمر، آئمہ بیگ. آئمہ بیگ نے بہت زبردست، اور ان کا جو گانا ہے پاویں سر دی بازی لگ گیا، بڑا زبردست گانا ہے ان کا. اس کے علاوہ بھی ہیں مطلب اس کے بعد اس کا کیوبی بھی جب آئی تھی نا تو ہماری آڈینس میں 60% انڈینز ہوتے ہیں، 40% پاکستانی ہوتے ہیں. تو سارے انڈینز ہر سال ایسا نہیں ہے ویسے؟ نہیں جی، ہر سال اسی طرح. اچھا، ہر سال اسی طرح ہوتا ہے. 60% انڈینز آتے ہیں، 40% پاکستانی آتے ہیں. بس پروپورشن ہے نا جی ٹی اے میں ان کا. اس کو آپ کمپیئر ود دی پاپولیشن بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی بیکاز آف دا پاپولیشن. تو کیوبی کے تمام گانے انڈینز کو زبانی آتے ہیں، وہ سب ساتھ میں گا رہے تھے. بالکل ٹھیک، سب ریکارڈنگ ہے وہاں کی. آئمہ بیگ کا بھی جب جس سے بھی میں نے کسی انڈین سے بات کی ہے اس نے کہا آئمہ بیگ اچھا بجلی